السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ، آیات مقدسہ 81 تا 87 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں انہ لقرآن کریم تنزیل من رب العالمین، اور پھر اللہ نے قسمیں اٹھا کر اس کلام مقدس کی اہمیت، اس کی فضیلت بطور صراط مستقیم انسانیت کے لیے رہنمائی کے طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا۔ بڑی اہم باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ ہمارے غور و فکر کے لیے، ایسا نہیں کہ اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اور ہم خاموشی سے سنتے رہیں، ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال لیں۔ جیسے ہمارا کوئی سینئر بڑا والدین اساتذہ کرام ہمیں کچھ چیز سمجھا رہے ہوں اور چیز سمجھانے کے لیے کوئی قسم اٹھائیں یا تاکیدی لفظ بولیں اور ہم سن کے خاموش رہیں۔ ہمیں الرٹ ہونا ہے، ہم نے توجہ کرنی ہے۔ یہ تمام تر جو دائرے ہیں توجہ دلانے کے لیے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسمیں اٹھانے کی؟ میرے عزیزو، ایک اللہ رب العزت کا جو انداز ہے وہ ہمارے لیے ہے، تاکہ ہم سمجھیں، ہم غور و فکر کریں کہ یہ قرآن پاک اعلیٰ فلسفی کی تعلیم ہے، یہ کلام مقدس صراط مستقیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسن ہے وہ قرآن پاک سے رہنمائی لے کر اس کے نظام کا قیام ہے، عدل کے نظام کا قیام ہے۔ عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرو، جبکہ الٹا کام یہ ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ ذرا توجہ کیجئے، ان کفار، ان مشرکین اور منافقین کا رویہ کیا ہے کہ اس اعلیٰ فلسفی کو سمجھیں، غور کریں، جبکہ یہ ایسے کرتے ہیں افبہذا الحدیث، کیا یہ جو بات ہے، ارشادات ہیں، انتم مدہنون، تم اس میں سستی کرتے ہو، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم اپنا حصہ جو ڈالتے ہو، انکم تکذبون، تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ حصہ تو یہ ڈالنا چاہیے کہ آپ تائید کریں، آپ غور و فکر کریں، آپ دلائل سے بات سمجھیں۔ اللہ تو دلائل سے بات کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ دلائل ہیں تو پیش کرو، ڈسکشن کر لو، ٹیبل ٹاک کر لو، کوئی مکالمہ اور مذاکرہ کر لو، لیکن جھٹلاؤ تو نہ، تم تو جھٹلاتے ہو۔
حالانکہ اللہ رب العزت بہت الرٹ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں. سنیے، فلولا اذا بلغت الحلقوم. پھر اگر تم اتنے سچے ہی ہو، اس صراط مستقیم کو، القرآن الکریم کو جھٹلاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، تو پھر ذرا ایک حالت پہ غور کرو. کیا؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم. پھر کیوں نہیں جس وقت تمہاری جان حلق کو پہنچتی ہے، جب انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے، روح پرواز کرتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تم وہاں موجود ہوتے ہو. ایک مردہ جب مرتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں، روح پرواز کر رہی ہے، لیکن ایک اور بات یاد رکھ لو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کی طرف تم میں سے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ رب العزت تو بہت قریب ہے، اللہ کے فرشتے قریب ہیں. سورۃ قاف میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. ان حالات میں جب اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے، روح پرواز کر رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی روح پرواز ہونے لگی، اور ہم بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہو کہ آپ اس کی روح واپس لوٹا لو، آپ روح نہ نکلنے دو؟ ہے تمہارے پاس کوئی طاقت، کوئی ہمت ہے؟ نہیں ہے. تو تم کس چیز پہ اکڑاتے ہو، کن چیزوں پہ اتراتے ہو، فخر اور غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر کیوں نہیں، اگر تم نہیں ہو کسی اختیار میں، تمہارے پاس کوئی اختیار کیوں نہیں ہوتا؟ میرے عزیزوں، کیسا اللہ کا انداز ہے سمجھانے کا. یہ تو کم عقل انسان بھی سمجھ جاتا ہے، اور تم تو سوسائٹی کی اپنے آپ کو اشرافیہ کہتے ہو، سردار، حکمران، اپنے آپ کو بڑا اونچا سوسائٹی کا آدمی سمجھتے ہو، لیکن تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ ہے تمہارے پاس کوئی اختیار. ترجعونہا، تم کیوں نہیں اس کو واپس لے آتے، پھر لیتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کتنا بڑا چیلنج دے دیا اللہ رب العزت نے، اور چیلنج بھی زمینی حقائق پر دیا ہے. کیوں؟ انسان کی ولادت بھی ہر انسان کے سامنے ہوتی ہے. ولادت کا سارا سسٹم پیچھے اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا. اب موت بھی تمہارے سامنے ہو رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ یہ بندہ مر رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے. تو پھر تمہارے پاس اگر کوئی اختیار ہے تو اس کی جان کو واپس لے آؤ، اس کو مرنے نہ دو. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا. بڑے بڑے نمرود، فرعون، اپنے آپ کو خدا کہنے والے، رب کہنے والے، تباہ و برباد ہو گئے. ابو جہل جو بڑا متکبر ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. غزوہ بدر میں چھوٹے چھوٹے 2 صحابہ نے جہنم رسید کر دی. کیسر و کسریٰ تباہ ہو گئے. آج دنیا میں جو بڑی سپر پاور سمجھتی ہے اپنے آپ کو، جنہوں نے ظلم کے نظام غالب کر کے
اور اللہ کے جو وسائل ہیں ان وسائل رزق پر قبضہ کر کے اور ایک دنیا کو تیسری دنیا ڈکلیئر کر کے ان پر غلامی کے نظام مسلط کیے، ظلم کے نظام مسلط کیے، یہ کیا ہے؟ ان کے ہاں ایسا ہے کہ موت آئے کسی حکمران کو، بڑے حکمران کو جو بڑی سپر پاور طاقتیں ہیں، تو ان کی موت واپس کر سکے ہیں؟ جان نکلتے ہوئے روک سکے ہیں؟ نہیں۔ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم میرے اس کلام مقدس کو جھٹلاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو، اگر سچے ہو تو ذرا کر کے دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے، ان کی اتنی ہمت ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں غور و فکر، سوچ و بچار، گہرائی کے ساتھ شعور حاصل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ آج ضرورت شعور کی ہے، آج تعلیم بھی ہے، ہم سنتے ہیں، لیکن میرے عزیزو شعور غور و فکر سے آتا ہے۔ محض معلومات اکٹھی کرنے سے شعور نہیں آتا، ان معلومات کو اکٹھا کر کے یعنی علم حاصل کر کے اس کا تجزیہ کرنا، اور آج کے دور کے مطابق ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، ان ذمہ داریوں کو پہچاننا اور پھر ان کو ادا کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ اصل میں شعور ہے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔